نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر جو گناہ گار لوگ ہیں مجھ جیسے، ان کے لیے تو یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر الغفران بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا مہینہ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان لوگوں کی کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو غافل رکھتے ہیں، اللہ سے دور رکھتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور اس میں اگر وہ سچی دل سے اور پکی ٹھکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ پکی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی خواہشات کو رکھا، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے جذبے کو بھی رکھا ہے اور شہوت کو، گناہ کے جذبے کو بھی رکھا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا گناہ کا جذبہ جو ہے وہ مغلوب رہے، نیکی کا جذبہ غالب رہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سے اچھا کام ہو، وہ کوئی غلط کام نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور خدا نخواستہ اگر اس سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرکب ہی ایسے بنایا ہے۔ کچھ انسان ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ویلیوز کے مالک ہوتے ہیں، ان کا جو قوت ارادی ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور وہ ایک دفعہ ٹھان لیں کہ بھئی ہم نے نافرمانی نہیں کرنی تو وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اور کچھ انسان ہوتے ہیں ناظرین، وہ کمزور قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ گناہ کے جذبات بھی ہوتے ہیں، نیکی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے شیطان کے بہکاوے سے گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ہی ایک عظیم چیز جو عطا فرمائی ہے وہ توبہ عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اس حضرت انسان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا، اللہ کے قرب سے ہٹا، جو مقام مجھے ملا تھا اس مقام سے میرا تنزل ہوا اور مجھے جو ہے وہ وہاں سے ہٹنا پڑا، تو میں اس حضرت انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے جو ہے وہ میں اس کو بہکاؤں گا۔ اور اس نے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں حضرت انسان کو بہکاتا رہوں گا یہاں تک کہ جب کہ وہ جہنم کے گھڑے میں پہنچ جائے، اس وقت تک میں اپنے آپ کو آرام سے نہیں بٹھاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک میرا بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا رہے گا
اور اس کے بعد توبہ کرتا رہے گا تو میں بھی اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ناظرین ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر شیاطین کو قید کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں بہکا نہیں سکتے، گمراہ نہیں کر سکتے، تو ہمارا دشمن وہ قید میں ہے، اور اس وقت ہمارے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے اللہ کی رضا کو طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی جنت کو طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے پناہ مانگیں، اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے رمضان کو مشروع اس لیے کیا تاکہ امت کے گناہ گار جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں، وہ اللہ کی طرف لوٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف چل کے آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کوئی میرے قریب آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرے، توبہ کرے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں اور میں اس کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کو سب سے زیادہ محبوب یہ بات ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہمیں مل جائے۔ جیسے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کامیاب ہو جائے، ان کی اولاد اچھی زندگی گزارے، ان کی اولاد نیک اور صالح ہو، تو کتنی وہ نصیحت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور میرے اور آپ کی توبہ کا منتظر ہے، پکار کا منتظر ہے۔ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، پجاری تھا، اور وہ ساری زندگی یا سنم کر کے پکارتا تھا۔ ایک دن اس کی زبان جو ہے وہ پسلی، یا صنم کی جگہ اس نے یا صمد پکارا، تو آواز آئی غیب سے، لبیک یا عبدی، کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، پوچھ، مانگ، کیا مانگتا ہے، سوال کر، کیا چاہتا ہے تو وہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ساری زندگی صنم پکارتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا، آج زبان کے پسلنے سے صرف یا صمد پکارا تو جواب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی زبان کے پسلنے پہ بھی اللہ اس کے پکارنے پہ اس کو جواب دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، جواب دیتا ہوں، اور وَلْیُؤْمِنُوا بِی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو میرے پر ایمان لانا چاہیے، وہ مجھے اپنا رب تسلیم کرے اور میں اس کو ہدایت عطا کروں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے اور آپ سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، میں اور آپ زندہ ہیں اور ہم اعمال کر سکتے ہیں۔ 15 دیکھیں آدھا رمضان، 15 کے قریب رمضان کے روزے گزر چکے ہیں، اور آدھا رمضان جو ہے وہ رہ چکا ہے، اور اس میں بھی جو ہے آخری عشرہ بالکل ہماری طرف متوجہ ہے، اور بیچ کا عشرہ جو مغفرت کا ہے ناظرین، وہ جو جس میں ہم لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا، سستی کا شکار نہیں ہونا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس رمضان کے اندر ہم نے اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ معافی تم نے مانگنی ہے، اور معافی تم مانگو گے اور معاف میں کروں گا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس سے گناہ ہو گیا، اور گناہ ہو جانے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ پھر اس نے اس سے پھر گناہ ہو گیا، کچھ عرصے بعد پھر اس نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر گناہ کر دیا، پھر اس نے توبہ کی اور کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ بار بار جو ہے گناہ کرتا ہے، بار بار یہ توبہ کرتا ہے، تو آپ اس کو بار بار معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ اس شخص سے کہ تو یہ کیا کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں جب گناہ کرتا ہوں تو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہوں، مغلوب ہو جاتا ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میرا اللہ ہے جو مجھے معاف کر دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں اس کو معاف کروں گا،
تو میں اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ ہوں، میں اس کا رب ہوں اور میں مغفرت کروں گا، تو اس بنیاد پر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، صرف اس بنیاد پہ کہ اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا ناظرین، اس نے جو ہے وہ 99 قتل کیے، اور پھر جب وہ پشیمان ہوا اور شرمندہ ہوا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ کوئی بہت بڑا راہب ہے، عابد ہے؟ تو کسی نے بتایا ہاں فلاں عابد ہے۔ اس کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ کیا اللہ میری توبہ کو جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے؟ میں نے جو ہے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس نے کہا تو نے 99 قتل؟ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تجھے کہاں سے معاف کرے گا؟ تو جا یہاں سے دفع ہو جا، تو بہت بڑا گناہگار ہے۔ تو اس شخص کو غصہ چڑھا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، تو اور 100 مکمل ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر اس کو خیال ہوا کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں بڑا گناہگار ہوں، میں قاتل ہوں، اتنے بڑے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں۔ تو اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ بھئی کوئی شہر کے اندر کوئی عالم ہے؟ تو وہ گیا ایک عالم کے پاس۔ دیکھیں عالم اور عابد میں یہ فرق ہوتا ہے، عابد جو ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے پاس تو علم نہیں ہوتا، اور عالم جو ہوتا ہے اس کے پاس تو اللہ کا نور ہوتا ہے، عرفان ہوتا ہے۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے اس طرح سے 99 قتل کیے، پھر ایک اور قتل کیا، تو کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا اگر میں توبہ کروں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس اتنے بڑے قتل کو، دیکھیں قتل کتنا بڑا جرم ہے، اتنے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ توبہ کی۔ تو انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر تم رہتے ہو یہ علاقہ گناہگاروں کی بستی ہے، نافرمانوں کا علاقہ ہے، اس علاقے سے تم نکل جاؤ اور اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، صلحاء رہتے ہیں۔ تو ناظرین وہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد صلحاء کی بستی میں جا رہا تھا، تو راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جو ہے جو موت کے فرشتے ہیں، ایک وہ فرشتے جو گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ایک وہ فرشتے جو نیکوکاروں کی روح قبض کرتے ہیں، اب ان دونوں فرشتوں میں آپس میں مباحثہ ہو گیا۔ گناہگار کہتے تھے کہ نہیں ہم نے اس کی روح قبض کرنی ہے کیونکہ یہ گناہگار تھا اور جو ہے یہ گناہگاروں کی بستی کے قریب تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس نے توبہ کر لی تھی اور یہ اب نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، نیکوکاروں کی، تو ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ تو لہذا ناظرین فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ جس بستی کے قریب وہ ہوگا اس بستی کے یعنی وہ فرشتے جو نیکوکاروں کی بستی والے ہیں اگر ان کی بستی کے قریب ہوگا تو وہ قبول اس کی روح قبض کریں گے۔ تو آتا ہے ناظرین کہ جب وہ زمین کو ناپنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گھسیٹ کر نیکوکاروں کی بستی کے قریب کر دیا، اور جب دیکھا کہ وہ تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، جب ناپا گیا تو ان فرشتوں نے جو نیک لوگوں کی صلحاء کی روح قبض کرتے ہیں انہوں نے اس کی جو ہے وہ روح کو قبض کیا۔ تو لہذا ناظرین اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ توبہ کرنی ہے، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، جو اس کا حلقہ احباب ہوتا ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، جس علاقے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو نیک بننے نہیں دیتے۔ اس کی جو فیملی ہے، اس کی جو سوسائٹی ہے، اس کے جو دوست احباب علاقہ ہے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر سنت کیا ہے کہ آدمی ایسے دوستوں سے تعلق ختم کر دے، ایسے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دے، ایسے علاقے سے نکل جائے جو اس کو ہمیشہ گناہ کی طرف دعوت دیتے ہوں، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو انتہائی نوجوان تھا، جو انتہائی گناہگار تھا اور اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور ہر قسم کے غلط کام کرتا تھا۔ تو لوگ اس کو نصیحت کرتے تھے، لوگ اس کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اب تم نے یہ کام کیا تو تم جو ہے ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ تو پھر وہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آیا، تو لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا اور اس کو جو ہے وہ شہر سے باہر نکال دیا۔ اور وہ شہر سے باہر، اس زمانے میں یہی جلا وطنی ہوتی تھی، تو وہ شہر سے باہر گیا۔ اب جو ہے اس کو جنگل میں رہنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اور جس کی وجہ سے وہ بخار میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ تو جب وہ بیمار ہو گیا تو جب اس نے دیکھا کہ میں تو بالکل ہی دیار غیر میں ہوں اور میرے ارد گرد کوئی دوست احباب نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اتنا خراب ہوں،
میں اتنا جو ہے وہ بد کردار تھا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اور اس نے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی دربار میں دعا کی، یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اور مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے یا اللہ نافرمانی ہو گئی، اور میں جو ہے سرکش ہو گیا تھا، میں غفلت میں پڑ گیا تھا یا اللہ، اور دیکھ میں اب قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اے اللہ تو میرا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں جیسا بھی ہوں، گناہگار ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا نام لینے والا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اور تو مجھے معاف کر دے۔ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ کوئی میرا ہے یا نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو وہ رو رو کے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا تھا، اور اسی توبہ کرنے کے اثناء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ دیکھو فلاں جگہ پر میرا ایک اللہ کا ولی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور جاؤ اور جا کر اس کی جو ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کرو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر اس نوجوان کو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے لگے، اس کو شہر میں لے کے آئے، تو لوگوں نے دیکھا تو یہ تو وہی نوجوان ہے، وہی گناہگار، سرکش، بد کردار، جس کو انہوں نے نکالا تھا شہر سے، جلا وطن کیا تھا۔ تو وہ بڑے حیران، ان کا موسیٰ یہ تو بڑا ہی گندا شخص تھا، بڑا ہی گناہگار تھا، ہم سب اس سے تنگ تھے، ہم نے تو اس کو اس شہر سے باہر نکال دیا تھا، اور آپ کہتے ہو یہ اللہ کا ولی ہے، اور یہ جو ہے اس کا جنازہ پڑھنا ہے اور اس کی آپ نے تجہیز و تکفین کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ، اس نوجوان نے وہ توبہ کی ہے، وہ گڑ گڑا کر مجھ سے اس نے معافی مانگی ہے، اگر وہ توبہ اور معافی جو ہے وہ میں پوری دنیا کے گناہگاروں میں تقسیم کر دوں تو سارے کے سارے گناہگاروں کو اللہ معاف فرما دے، ایسی توبہ اس نے کی ہے، تو لہذا میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ وحی کی تو انہوں نے ان لوگوں کو بتایا۔ تو لہذا ناظرین، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا نیک ہے، کون کتنا گناہگار ہے۔ یہ جو ظاہری لبادہ ہم نے اوڑھا ہوا ہے، ایک آپ کو شکل صورت سے بڑا کوئی نیک صالح شخص نظر آتا ہے، اور ایک بظاہر آپ کو بڑا گناہگار شخص نظر آتا ہے، تو کیا آپ ان دونوں کے ظاہر کو دیکھ کر جج نہ کریں؟ مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار ایسی توبہ کر لے، اللہ سے ایسی معافی مانگ لے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کتنے گناہگار ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہمیں ایسے ایسے نوجوان نظر آتے ہیں، ایسے ایسے شکلیں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ، جن کو ہم نہیں دیکھتے، پورا سال ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن رمضان میں نظر آتے ہیں۔ اور وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مسجد میں کھینچ کے لے کے آتی ہے؟ ناظرین، وہ قوت ہے ایمان کی قوت، وہ قوت ہے اسلام کی قوت، وہ اللہ کی محبت ہے جو ان کو اللہ کے گھر میں لے کے آتی ہے۔ تو جو اللہ ان کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، جو اللہ ان کو اپنے در پہ لے کے آتا ہے، تو وہ اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہوگا۔ اور جو آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں پورا سال، بظاہر آپ کو دیندار نظر آتے ہیں، تو کیا پتہ کہ ان کا خاتمہ ٹھیک ہو نہ ہو۔ میں تو دعا کروں گا کہ اللہ، جب تو نے ساری زندگی اسلام پہ رکھا، نماز پہ رکھا، دینداری پہ رکھا، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھا، تو اللہ تو مرتے وقت بھی، اصل بات تو مرتے وقت ہے نا، کہ یعنی موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ موت کے وقت جو ہے کیا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اس سے پہلے نصیب کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو اصل چیز، بنیادی چیز کیا ہے ناظرین؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اور یہ توبہ کا مہینہ ہے، اس کو شہر الغفران کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی شخص مسلمان انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اس کے اوپر عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں، اس پر حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی کافر، اللہ کا منکر اس مہینے میں انتقال کر جائے، مر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اس پورے مہینے کے اندر اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ یعنی اس مہینے کی اتنی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ تو لہذا ایک ایک گھڑی،
ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے، اور اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہم انسان ہیں ناظرین، ہم جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، ہم آسائشوں میں رہنا چاہتے ہیں، ہم بڑی آرام طلب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا کھانا اچھا ہو، ہماری خوراک اچھی ہو، ہمارے لباس اچھے ہوں، ہمارا گھر اچھا ہو، ہماری سواری اچھی ہو، ہر بات ٹھیک ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کوئی منع نہیں کرتا ان سب چیزوں سے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ بھی تم اپنے رب کو جو ہے راضی کرو، اللہ کو مت بھولو، اور جو ہے تکلیفوں میں تو سارے اللہ کو پکارتے ہیں، مصیبتوں میں تو سارے اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ کو تو خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نعمت کسی کو ملے اور کوئی انعام اللہ کی طرف سے ملے، اس کو آسائشیں ملیں، اور وہ ان آسائشوں میں اللہ کو پکارے۔ ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے تھوڑوں میں شامل فرما، تھوڑوں میں شامل فرما، تھوڑوں میں شامل فرما۔ تو حضرت عمر نے کہا تم کیا دعا مانگ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تھوڑوں میں شامل فرما، تھوڑوں میں شامل فرما؟ اس نے کہا کہ عمر، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں؟ تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے ان اپنے کم بندوں میں شامل فرما جو تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ ہم لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، اور اللہ کی ناشکری کے اندر یہ نہیں کہ اگر اللہ نے کوئی دنیاوی نعمت دی ہے، مال دولت اسباب اور جوانی خوبصورتی اولاد یہ سب چیزیں دی ہیں، تو یہ بھی انعامات ہیں، لیکن اس کا بھی ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت جو ہے نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نعمت رمضان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ناظرین، یہ گناہگاروں کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عنایت کرتا ہے، وقت دیتا ہے، پھر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسی رات بھی رکھ دی ہے کہ وہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ تو یہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے نا، اور لیلۃ القدر کی انشاءاللہ میں آپ حضرات کو جب موقع آئے گا آخری عشرے میں تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ خصوصی کرم کیا، اس امت سے اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ نہیں دی ہے کہ آپ ایک رات عبادت کریں اور 1000 مہینے، 1000 مہینے آلموسٹ 83 سال کا عرصہ بنتا ہے، ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی، کسی اور امت کو نہیں دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس امت سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے ایک شخص کو کہا کہ اتنا گناہگار تھا وہ، اس کو کہا تیری اللہ مغفرت نہیں کرے گا، تجھے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا، اس کو تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، یہ تو اتنا بدبخت ہے کہ اس کو تو معافی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے یہ شخص جس نے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا؟ یہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کو اللہ معاف نہیں؟ یہ کیا اللہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ کیا غالب ہے؟ اس کو کس نے اختیار دیا کہ یہ میرے گناہگار بندے کو ایسے کہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو تو معاف کر دوں گا، تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو ہوتا کون ہے لوگوں کو یہ کہنے والا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ تو یہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہماری نافرمانیاں، ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، یہ ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کا فضل ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ساری زندگی ہم شکر ادا کریں تو اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور نعمت سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ایمان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے لوگ جو ہے بتوں کے آگے جھکتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، اشیاء کو پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا، رمضان کا مہینہ دیا۔ تو لہذا ناظرین رمضان المبارک کی قدر کریں، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، شہر التوبہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو معاف فرمائے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ سے ضرور معافی بھی مانگیں گے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے، اللہ اپنا فضل فرماتا ہے۔ آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نجاست میں ملوث تھا، اس کے پورے جسم پہ گندگی لگی تھی، تو وہ ایک دریا کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہوا ہے تو دریا نے اس سے کہا کہ تو کیوں نہیں میرے میں آتا، میں تجھے صاف کر دوں، میں تجھے جو ہے وہ پاک کر دوں۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، کہ میں اگر اس تجھ میں آیا تو میرے جسم پہ جو کپڑوں پہ جو گندگی ہے وہ تجھے بھی گندا کر دے گی، تو بھی گندا ہو جائے گا۔ تو دریا نے کہا کہ میں تو روزانہ تجھ جیسے ہزاروں لوگوں کو صاف کرتی ہوں، اور میرا تو کام ہی یہی ہے کہ گند کو صاف کرنا، تو اللہ نے مجھ میں تو سیلانی رکھی ہے، روانگی رکھی ہے، روانی رکھی ہے، تو بے دھڑک ہو کر جو ہے وہ مجھ میں کود جا، تو میں تجھے صاف کر دوں گا۔ دیکھیں، ایک دریا جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ اس کی رحمت ہر وقت جوش میں ہوتی ہے، اور وہ تو ہر وقت پکار رہا ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی بات بعید نہیں ہے۔ اور رمضان کے اندر خاص جو وقت ہوتا ہے افطار کا، افطار کے وقت میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جو اللہ کے انتہائی نافرمان گناہگار ہوتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہی ہے کہ وہ توبہ کریں اور وہ اللہ سے معافی مانگیں، بس یہ ایک شرط ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ ایک تو ہے نا کہ جی اے اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، آدمی گناہ کرتا جا رہا ہے، یا اللہ میری توبہ، تو یہ تو زبانی توبہ ہو گئی نا۔ ایسے نہیں، توبہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ اور ہم اگر کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، کسی اللہ کی نافرمانی کے اندر ہیں، تو ہم اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیں، بالکل سٹاپ کر دیں کہ بھئی آج کے بعد ہم دوبارہ نہیں کریں گے، فوراً سٹاپ۔ اچھا، اب اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ دوبارہ ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کریں۔ انسان توبہ کر کر کے تھک جائے گا، اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکے گا۔ تو دوبارہ ہو گیا، توبہ کر لیں۔ تو یعنی یہ نہیں، شیطان کیا دھوکہ دے گا کہ یار تو کیا بار بار ایک غلط کام کرتا ہے پھر بار بار توبہ کر لیتا ہے، تو نہیں، آپ نے اس کی بات کو دھیان نہیں دینا، آپ نے فوراً توبہ کرنی ہے۔ اور پھر جو بقیہ آپ نے زندگی کے اندر، ہم نے اگر کوئی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، گناہ کیے ہوئے ہیں، تو اس پہ ہمیں ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور اس توبہ کو، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، رمضان کے مہینے کے اندر 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رمضان میں بھی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ سب سے پہلا وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ اب وہ شراب پی رہا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر پی رہا ہے، یعنی وہ جیسے میں نے کہا کہ 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں پر عمل نہیں کر رہا، اور وہ شراب پیتا ہے، تو شرابی کی اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کرے اور شراب پینے کو چھوڑے۔ تو پہلا شخص کون ہے؟ شرابی۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کا کیا کرتا ہو؟ نافرمانی کرتا ہو والدین کے ساتھ۔ والدین کا نافرمان، اس کی رمضان کے مہینے کے اندر بھی جو ہے وہ مغفرت نہیں ہے ناظرین۔ یعنی آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ اگر آپ پہلی صف کے نمازی ہیں، اگر آپ شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، آپ داعی ہیں، تبلیغی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ
کوئی ساری عبادات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کو کی مغفرت نہیں فرماتے۔ دیکھیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، بہت تکلیف میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو حضور نے آ کے ان کو جب تلقین کی تو ان کی زبان نہیں چل رہی تھی۔ حضور نے کہا کہ یقینی طور پہ اس نے ایسا کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہے۔ تو کہا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا زندہ ہے۔ کہا ماں کو بلاؤ۔ جب ماں کو بلایا گیا تو ماں سے پوچھا کہ بھئی یہ تیرا بیٹا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، یہ اس وقت بڑی تکلیف میں ہے، تو یہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بڑا اچھا ہے، بڑا دیندار، ہر چیز سب اچھی تھی، لیکن جب بھی یہ مجھ سے بات کرتا تھا نا تو بڑی ناگواری کے ساتھ کرتا تھا۔ یعنی والدہ کے ساتھ بات ناگواری سے کرنے کی وجہ سے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابی رسول ہے، حضور تلقین کر رہے ہیں، ناظرین، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو حضور نے کہا معاف کر دو۔ کہا نہیں، میں اس کو نہیں معاف کروں گی۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، پھر آگ لگاؤ بھائی، آگ جلاتے ہیں، اس کو اس آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا، آگ میں نہ جلائیں۔ تو کہا کہ تم یہ دنیاوی آگ سے کی وجہ سے تو کہتی ہو بیٹا ہے، اور یہ اگر مر گیا اس حالت کے اندر تو کل قیامت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ کہا نہیں، میں نہیں چاہتی، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے اس نے معاف کیا، ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لہذا ناظرین، والدین کا نافرمان۔ تیسرا، جو قطع رحمی کرتا ہو، جو تعلقات کو توڑتا ہو۔ اور چوتھا وہ ہے جو کینہ رکھتا ہو، جو دل کے اندر نفرت رکھتا ہو، اور کہ میں جب مجھے موقع ملے گا میں بدلہ لوں گا اور نقصان پہنچاؤں گا، لوگوں کی کسی شخص کا کینہ رکھا ہو دل میں، اللہ تعالیٰ اس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم۔ علی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے، میری زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ نکال کے تو اس کو علیحدہ رکھ دیا ہے، بھئی یہ زکوٰۃ ہے، اور جس بندے کو دینی ہے تو یہ سوچا ہے بھئی اس بندے کو 2 مہینے کے بعد دیں گے، کہیں وہ یہ نہ سوچے زکوٰۃ کے مجھے پیسے دے رہے ہیں، تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ چلیں ٹھیک ہے، کوئی اچھا نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے ایک سوال تھا کہ گولڈ پہ 1 تولے پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور جو بچوں کی سیونگ ہوتی ہے جیسے ان کو بینیفٹ ملتا ہے اس پہ بھی کیا زکوٰۃ بنتی ہے، اور کتنے بیلنس ہو اگر آپ کا تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اور کتنا؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اگر کیا کہتے ہیں، پہلے آپ سوچ لیں، پہلے آپ سوالات سوچ کے لکھ لیں نا، پھر کال کریں نا، لکھ لیا کریں تاکہ پوچھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا، ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر زکوٰۃ جب ادا کرنی ہے، مثال کے طور پہ کسی شخص کو دینی ہے، تو وہ ہم نے زکوٰۃ نکال کے رکھ لی ہے، علیحدہ کر لی ہے، اور اگر ہم اس کو ابھی نہ دیں، کچھ عرصے بعد دے دیں، 1 مہینے بعد دے دیں، تو کیا ہمارا ایسا کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، ایسے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، کوئی اور ایشو کھڑا ہو سکتا ہے، تو بغیر کسی وجہ کے ویلڈ ریزن کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کرنا چاہیں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ کیا جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا ہم اس کو بتائیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو اس کو بتانا ضروری ہے؟ نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نیت کر لیں دل میں، اور جس کو پیسے دے رہے ہیں اس کو یہ نہ کہیں یہ زکوٰۃ ہے، اس کو بولیں یہ ہدیہ ہے، اس کو بولیں یہ گفٹ ہے، تو ایسا ہے کہ اس میں اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میری بہن نے کہا ہے گولڈ۔ اچھا دیکھیں، گولڈ کا بھی ہم نے پچھلے دنوں حساب نکالا تھا نا، تقریباً 83 گرام سم تھنگ سونا ہو، 7.5 تولہ بنتا ہے، تو وہ آلموسٹ 4000 کچھ پاؤنڈ بنتے ہیں، 800 کے قریب۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جب ہو جائے آپ کے پاس تو آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اور 1000 پاؤنڈ میں تقریباً کتنے 25 پاؤنڈ زکوٰۃ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 100 پاؤنڈ پہ 2.5 پاؤنڈ
اور 1000 پہ جو ہے 25 پاؤنڈ۔ دوسرا میری بہن نے کہا ہے، سوال پوچھا ہے کہ جی وہ کہ جو بچوں کی بینیفٹس آتے ہیں تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر تو وہ بینیفٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں اور اتنے پیسے ہوں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب کے بقدر، تو پھر تو آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر وہ سارے خرچ ہو جاتے ہیں تو پھر تو زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، جو پیسہ خرچ ہو گیا اس پہ تو نہیں بنتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے بچوں کے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، ٹرسٹ اکاؤنٹ ہے یا کوئی ان کا آپ نے الگ سے کوئی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور وہ پیسے سارے اس کے اندر جاتے ہیں اور آپ اس کا استعمال نہیں کرتے اور آپ نے نیت بھی یہ کی کہ جی آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں یہ وہ بچوں کی ملکیت ہے اور بچوں کے پیسے ہیں اور آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں، آپ اس کا استعمال بھی نہیں کرتے، آپ نے نیت بھی یہ کی ہوئی ہے، تو جو نابالغ ہوتا ہے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر اس پیسوں پہ زکوٰۃ ان کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو بھی چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے اور جتنے کسی کو انکم سپورٹ ملتی ہے یا وہ بینیفٹ لیتا ہے، جاب سیکر الاؤنس لیتا ہے، کوئی بھی اس قسم کے جو بینیفٹ وغیرہ لیتا ہے، تو وہ بھی ان کی بھی یہ ہے کہ بھئی اگر سال کے آخر میں اگر آپ کے پاس پیسے بچ گئے ہیں اور کچھ سیونگ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جتنا پیسہ ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر نہیں بچتے تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ تو اس اعتبار سے ایک طرح سے زکوٰۃ کا مہینہ بھی بن چکا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ اس کا اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے وہ ہوتی ہے رمضان میں، تو بہت سارے ہم جو ہے زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ اچھی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو ایک اس کا اچھا پہلو ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے ناظرین، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم مسلمان سارے کے سارے صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، فقیر آدمی، وہ بیچارہ تمنا کرتا ہوگا یا اللہ پورا سال رمضان رہے۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے نا وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ پورا سال رمضان رہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکوں، لیکن غربا مساکین بھی تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ رمضان بھی پورا سال رہے تاکہ پورا سال ہمیں کھانے کو ملے، ہمیں لوگ ہماری مدد کریں۔ تو یہ چیز، اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم سال کو ڈیوائیڈ کر دیں، پورے زکوٰۃ کو ڈیوائیڈ کر دیں سال کے 12 مہینوں پہ، تو اس سے یہ ہوگا، دیکھیں میری زکوٰۃ نکلتی شعبان میں، آپ کی رمضان میں، اس کی شوال میں، اس کی ذی القعدہ میں، اس کی ذی الحجہ میں، اس طریقے سے ایک گاؤں ہو، اس گاؤں کے اندر ایک شخص کی زکوٰۃ نکل رہی ہے رمضان میں، دوسری کی نکل رہی ہے شوال میں، تیسری کی ذی القعدہ میں، سال کے 12 مہینوں میں لوگوں کی زکوٰۃیں نکال رہے ہیں لوگ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو غربا اور مساکین ہیں ان کو پورے سال کے 12 مہینے ان کی مدد ہوتی رہتی ہے اور ان کے ساتھ لوگ تعاون کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں نا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بیچارے بے گھر ہیں، جن کے فیملیز یعنی ہیں، جو بڑے مشکل میں ہیں یہاں پہ، اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت میں مسجد میں آتے ہیں، اور اب رمضان میں تو چلیں افطار کے وقت میں ان کو کھانے کو مل رہا ہے، ان کو افطاری مل رہی ہے، اور ہمارے یہاں تو بعض مسجدیں ایسی ہیں جو صرف پانی اور کھجور دیتی ہیں اور کچھ بھی نہیں افطار کراتی، افطار کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اس روایت کو قائم کیا ہوا ہے۔ بہت ساری مسجدیں ہیں ناظرین جو صرف اور صرف کھجور اور پانی، وہ بھی احسان کرتے ہیں کھجور دیتے ہوئے بھی اور پانی دیتے ہوئے بھی، تو ان کو یہ ہے کہ جی مسجد گندی نہ ہو جائے، ان کو یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کی مسجدیں مسجد نبوی سے زیادہ افضل ہیں؟ کیا ان کی مسجدیں بیت اللہ سے زیادہ افضل ہیں؟ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ناظرین۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ جو میری مسجد ہے اس مسجد کے اندر ہم افطار پراپر کراتے ہیں، پراپر افطار بٹھا کر فروٹ کھلاتے ہیں اور کھجوریں کھلاتے ہیں اور پکوڑے کھلاتے ہیں، پکوڑے فریش بناتے ہیں وہاں پہ، اور فروٹ کھلاتے ہیں،
اور پھر نماز کے بعد پھر ہم باقاعدہ لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں، باکس میں ڈال کے نہیں، پلیٹوں میں ڈال کے عزت کے ساتھ، روزانہ بہترین کھانا، قورمہ، نہاری، بریانی، ایک ایک چیز، اور عزت کے ساتھ پھر لوگوں کو سب کو چائے پلاتے ہیں۔ اور میں نے پرسنلی یہ چیز دیکھی ہے کہ ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے لوگ آتے ہیں بیچارے جو جن کے لیے مشکل ہوتا ہے رمضان میں کھانا پکانا، تو ہم تو جی جو ہے ہماری مسجد میں تو کوئی گند نہیں ہوتا، ہماری مسجد تو بالکل صاف رہتی ہے ماشاءاللہ، والنٹیئرز بھی ہیں، صفائی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، رونق بھی ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے۔ آپ آ جائیں، میری مسجد کا پتہ لیں اور آئیں وہاں پہ آ کے افطار کریں ہمارے ساتھ۔ تو بعض جو مسجدیں ہیں ان میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کچھ سال پہلے ہر رمضان میں ہر روز لندن کی مختلف مسجدوں میں بیان کے لیے جاتا تھا، عصر کے بعد بیان ہوتا تھا۔ کتنی مسجدوں میں ایسا ہوا کہ میرے لیے افطاری کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے بیان میں کہہ دیا، وہ ریڈیو لگا ہوا تھا، لوگ گھروں میں سن رہے تھے، تو کوئی خواتین سن رہی تھی، ان کا ہیں مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں اور مسجد میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ اچھا، میں بڑا حیران کہ جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، تو میں نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو ہم نے دعا کرنی ہے، افطار کرنا ہے، مسجد میں رہیں، جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ تو کہا نہیں بھائی یہاں افطاری کا انتظام نہیں ہے، لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، افطار کریں گے گھر میں، پھر بھاگ کے آئیں گے، کتنوں کی تکبیر اولیٰ چلی جائے گی۔ تو اب وہ مسجد کمیٹیاں ہیں نا ماشاءاللہ، کمیٹیوں کے جو ممبران ہیں، چیئرمین ہیں، صدر ہیں، دین سے ان کا کوئی واسطہ تو ہوتا نہیں ہے، اور ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو انہوں نے اپنے ایک اسٹیٹس کے لیے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے افطار کا انتظام نہیں کرتے، کھانے کا انتظام نہیں کرتے۔ تو بھائی اس کا انتظام کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں، مسجدوں کے اندر ماحول بنائیں، بیانات کریں، درس کا سلسلہ کریں، دعاؤں کا سلسلہ کریں، اور جو ہے وہ ایک ماحول بنائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس طرح کے ماحول سے کوئی ایک شخص بھی توبہ کر لیتا ہے، ایک شخص بھی اگر معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، تو آپ کا اور میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا اہتمام کریں اور رمضان کو سیلیبریٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جی کیا سوکھا سوکھا رمضان، رمضان کے اندر تو خوب عبادات ہونی چاہیے، خوب مسجدوں کو جو ہے وہ آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ جی مفتی صاحب، میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بیمار ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کے جو بہن بھائی ہیں، تو انہوں نے جو کچھ پاسٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے نا، تو جب بھی ان کو دیکھتے ہیں نا تو وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، تو ان کو پھر غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو میں ان کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، رہنے دے، معاف کر دے، تو پھر وہ آگے سے جیسے نہیں بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے، رونا شروع کر کے کہتے ہیں تمہیں تو نہیں نا پتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہوا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ ایسا کہ جیسے یہ ایپلیپسی کے پیشنٹ ہے، تو ان کی سکی اپنی بہن جو ہے نا ان کو کھانے کے لیے ان کو باہر نکال دیتی ہوتی تھی کہ لوگوں کے گھر سے جا کے جہاں سے مرضی کھانا کھاؤ، میں نے نہیں دینا۔ تو ماں بیمار تھی، تو ان کو پھر وہ دکھ جو ہے نا سارے وہ بھولتے نہیں ہے، کہ کہتے ہیں کہ بارش اتنی ہوتی تھی، میں وہ کرتا ہوتا تھا تو مجھے کوئی بندہ ہیلپ نہیں کرتا تھا۔ اوہو، اللہ تو اکبر۔ پھر میں پوچھ رہی تھی کہ اب کے اب کل بھی وہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا چھوڑے رہنے دے، تو اس طرح تو ان کو گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ پوچھ رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی کہ کسی نے پیسے مجھ سے بورو کیے ہوئے ہیں، جو وہ مطلب کہ ٹھیک ہے، تو اس نے مطلب کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اب ان کی مطلب کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو دے دیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو جب پیسے لیے ہیں تو اس پر مطلب کہ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے یا ان کو دینی چاہیے؟ اچھا پیسے کتنے ہیں ایسے پوچھ لوں، برا تو نہیں مانے گی؟ جی کافی رقم ہے، بڑی رقم ہے۔ کتنی بڑی رقم ہے؟ جی 11,000 پاؤنڈ۔ 11,000 پاؤنڈ، اور کتنے سال ہو گئے؟ جی کم از کم ریفلی مجھے یاد تو نہیں ہے، میرے اندر سے کم 5-6 سال ہو گئے، بلکہ زیادہ بھی ہو گئے ہوں گے۔ نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بچے آپ کو پیسے دیں گے؟ جی مجھے وہ کہتے تھے کہ آنٹی ہم دے دیں گے، آنٹی دے دیں گے، مگر
اب دیکھیں میں نے تو دیے، ان کے امی نے بھی وہ بھی کہہ کے کی تھی کہ آپ مطلب کہ یہ مطلب کہ ان کو دینے ہیں۔ اچھا ایسی اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ معاف کر دیں جی تو آپ معاف کر سکتی ہیں؟ جی کر سکتی ہوں۔ تو معاف کر دیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیں تو میں نہیں وہ تو دیکھیں نہ دیں یہ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے معاف کرنے سے ان کے اوپر سے وہ عذاب قبر ہٹ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور جو اللہ کی پکڑ ہے، کیونکہ قرض بہت بڑا پکڑ ہے، جس نے اگر قرض نہیں دیا ہو تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض اپنے ذمے لیتے تھے، اور پھر آپ جو ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 11,000 ہیں، اللہ آپ کو پتہ نہیں کتنے دے دے گا آپ کے اس عمل سے ہی اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جائے آپ سے کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے، اللہ ان کو بھی معاف کرے، اللہ آپ کی بھی مغفرت کر دے اور ان کے بچوں کے دل میں ڈال دے، جب وہ آپ کو پیسے دے دیں تو وہ پیسے آپ صدقہ کر دینا، چیریٹی کر دینا، آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ میرے خیال میں آپ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مثال تو جی ہیں میرے ساتھ، یہ میری ایڈوائز ہے۔ جی ٹھیک ہے میں سمجھ گئی۔ نہیں میں یہ پوچھا نہیں ان کے اچھا میں مسئلہ تو بتا دیتا ہوں میری بہن، مسئلہ تو بتاؤں گا نا، جی مسئلہ صحیح ہے، تو میں نے بتانا ہے، وہ تو بتاؤں گا، لیکن اگر آپ لوگ سے میں محبت کرتا ہوں نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہم پر خصوصی کرم فرمائے، ٹھیک ہے؟ میں تو محبت میں کہہ رہا ہوں نا میری بہن، وہ مسئلہ تو بتاتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لے لوں یا جواب دے دوں؟ اور ٹائم کتنا ہے؟ اچھا دعا بھی کرانی ہے نا، تو اچھا دیکھیں میری بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر بہت بیمار ہیں اور وہ بیچارے، میں نے ویسے بڑا مجھے تکلیف ہوئی ہے سر، میں یعنی اگر کوئی بچہ آپ کا ایپیلیپسی کا شکار ہو جاتا ہے، بہن بھائی یا کوئی معذور ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں ابھی میں گیا تھا پاکستان، تو یہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان کے ہاں گیا تھا، اور میں نے جو اسٹوریاں سنی ہے نا، لوگ جو ان بچوں کے ساتھ جن لوگوں نے ہم لوگوں نے سلوک کیا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یار ہم لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب وہ ان سے تو میں گزارش کروں گا بھائی اپنے بوجھ کو اتارو، یہ جو بوجھ لے کے پھر رہے ہو نا آپ بچپن سے، اتنا بوجھ جس پہ رو رہے ہو، اس بوجھ کو اتار دو، معاف کر دو، ختم کرو۔ یقین جانو اگر آپ ابھی اس بوجھ کو اتاریں گے نا، معاف کر دیں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو اب میری بات مانیں، اس بوجھ کو اتاریں، ان سب کو معاف کریں اور بھول جائیں، آگے چلیں، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا، گناہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں نا یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ان سے معافی انہوں نے معافی نہیں مانگی، ان کو چاہیے معافی مانگ لیں، اگر نہیں مانگتے تو آپ معاف کر دیں ان کو۔ اور ادھار جو لیا ہوا ہو، ادھار دیا ہوا ہو کسی کو، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دے سکا، اور اس کے ورثہ کہتے ہیں اچھا دیں گے نہیں دیں گے، تو یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو مفقود ہو چکا ہے، اس کے چانسز کم ہوتے ہیں ملنے کے۔ تو جب اس نے خود نہیں دیا تو اس کی اولاد نے کہاں دینا، اولاد کہاں دے گی؟ یہاں کون دے رہا ہے؟ یہاں بہت ہی بڑا ظرف چاہیے، بہت بڑا ظرف چاہیے والدین کے قرضے کو اتارنے کے لیے، یہاں تو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ دعا کریں جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ رمضان کو یا اللہ ہماری مغفرت کا سبب بنا، یا اللہ رمضان کے بقیہ دن یا اللہ اطاعت کے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان۔ اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یا اللہ
تو ہم سب پر اپنے رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. ہم گناہ گاروں پر یا اللہ تو اپنے کرم کی بارش برسا دے. یا اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل فرما دے. یا اللہ جتنے ہم سب اس وقت اس دعا میں شامل ہیں، جن کی جو جائز حاجتیں مرادیں ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ تو اپنے کرم سے یا اللہ کرم کر دے، رحم سے رحم کر دے. یا اللہ تو ہم پر اپنے رحمتوں و برکتوں کو نازل فرما. جو جس مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مصیبتوں کو دور فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.